السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور عمران سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ نواز شریف صاحب ایک بار پھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ میاں صاحب پھر جا رہے ہیں گولڈ لیف کے پیکٹ میں، گولڈ لیف کے پیکٹ میں بابو بیڑی، آپ کو یاد آیا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، مسلم لیگ نون کے ووٹرز کو دکھایا گیا تھا کہ آپ کے پاس یہ ہے، انشاءاللہ وزیر اعظم نہیں وزیر اعظم نواز شریف، پورے پیج عوام نے فیصلہ سنا دیا، پورے پیج کے اشتہارات، تو وہ وزیر اعظم نواز شریف والے اشتہارات تھے۔ نواز شریف کو سامنے لایا گیا، گانا کیا تھا؟ یہ ملک پاکستان کو نواز دو، شریف، یا مشکل سے نکالو نواز شریف، پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو، تو لوگوں کے لیے تھا نا، لوگوں سے اپیل تھی۔ نواز شریف کو تو کہا گیا تھا کہ تم سنبھالو لوگوں کی طرف سے، وہ تو اب جا رہے ہیں تو پھر اب ملک کیسے بچے گا؟ اب وہ جو ہے نا، وہ شہباز بچا کے گئے نا، بیٹن جو ہے نا، وہ بیٹن انہوں نے تھما دی ہے شہباز شریف کو۔ وہ جب دوڑتے نا 4x4، ہاں یہ اچھا سوال ہے، 4x4 ریلے ریس ہوتی ہے نا، تو اس میں جب آپ دوڑتے ہیں تو پیچھے وہ بندہ بیٹن پکڑتا ہے، پھر دوڑتا ہے، اگلے کو بیٹن پکڑاتا ہے، پھر بیٹن پکڑاتا ہے، ایسی ہوتی ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے بیٹن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو تھما دی ہے، اور میاں صاحب جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ لیکن خبر ایسے نہیں ہے نا، میاں صاحب جب آئے تھے تو آنے سے پہلے بتایا جا رہا تھا، ایک بڑا وائرل انٹرویو کا کلپ تھا، رشتے والوں کو چھوٹی بہن پسند آئی، کس کا کہا؟ سائرہ بانو صاحبہ کا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نصرت جاوید صاحب نے کہا تھا کہ شہباز شریف کے ہاتھ میں وزارت عظمیٰ ہوگی، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ بہت پہلے سے بتایا جا رہا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں بنے۔ لیکن الیکشن سے ایک دن پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو اشتہارات تھے اس میں تو یہی تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم، نواز شریف۔ یہ جو ہے نا وہ لوگوں کو ہمارے ہاں الو کا پٹھا سمجھا جاتا ہے، لیکن جو کہ بھی خاص چلا نہیں، الو کا پٹھا سمجھا جاتا ہے۔ اب کی بار لوگوں نے بالکل ٹھیک بتا دیا، اور شاید یہ اندازہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کو تو نہیں ملنے والا ووٹ، 16 ماہ کی جو ان کی کارکردگی تھی، تو یہ لوگوں کو الو بنانے کے لیے لایا گیا تھا۔ اب 17 سیٹیں مسلم لیگ نون کو ملی، اور مسلم لیگ نون کو جو پنجاب اسمبلی میں سیٹیں ملی اس کا بھی نمبر سامنے آ جائے گا ایکچوئل، لیکن کیسے سامنے آئے؟ دیکھیے کوئی 300 پلس سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے نا، مجھے اس وقت نمبر بھی صحیح یاد نہیں پنجاب کا، 371 پنجاب اسمبلی کی صوبائی سیٹیں جنرل۔ جی، اب اس میں سے آپ جا کر جائیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر، الیکشن 2024، اس میں آپ کو جا کے آگے ملے گا فارم 45، 46، 47، 48 اینڈ آل، اس میں فارم 45 پر جائیے، پنجاب پر جائیے، پنجاب اسمبلی پہ جائیے، وہ جو لکھا ہو نا #PP پروونشل پنجاب، اس میں جا کے جیسے آپ #PP _ وغیرہ ڈالیں گے تو وہاں پر آپ کو جو نمبر ملے گا وہ شاید 50 کے آس پاس ہے۔ تو باقی فارم 45 کہاں ہیں پنجاب کے؟ دیکھیے پنجاب کی سیٹیں بہت مشکوک ہیں، فارم 45 غائب ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، میری ایک صاحب سے بات ہوئی پنجاب اسمبلی میں، اور میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ کون سا مذاق آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے؟ یعنی آپ لوگوں کو، میں نے کہا یہ مینڈیٹ آپ کا نہیں ہے، یہ مینڈیٹ عمران خان کا بھی نہیں ہے، یہ مینڈیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے ایک عام آدمی کی جس نے آپ کو ووٹ دے دیا۔ صحیح ہے۔ اب آپ اس مینڈیٹ کو، اس امانت کو لے کر اسمبلی میں جائیں گے اور جا کر آپ کہیں گے کہ بھائی یہ نمائندگی، یہ ووٹ لے کر۔ شروع میں جب انتخابات ہو چکے تھے تو وہ PMLN کا فوکس تھا کہ ہم پنجابی سنبھالیں گے اور باقی کسی کو دے دیں گے قربانی کا بکرا بننے کے لیے۔ وہ تو ایک خواب ہے نا، میرا ایک خواب ہے، مریم نواز کی جو اشتہارات چلتے تھے تو یہ تیاری تھی کہ مریم نواز کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ، ہار گئے الیکشن بری طرح سے، جب ہار گئے تو یہ چوری ہوئی۔ تو میں نے یہ پوچھا، میں اپنی وہ بات مکمل کر لوں، میں نے یہ پوچھا، میں نے کہا بھائی کہاں ہے یہ لڑائی کہ آپ کا یہ مینڈیٹ ہے، صحیح ہے، لوگوں نے آپ کو دیا، تو میں نے کہا یہ امانت ہے آپ کے پاس، یار یہ امانت میں خیانت ہوگی اگر آپ نہیں لڑیں گے لڑائی۔ تو ان صاحب نے مجھے، جن کا میں نام نہیں لے رہا، انہوں نے کہا یار میں کئی مہینے گھر سے غائب رہا، میرا کاروبار تباہ کیا گیا، میرے 2 گھر ڈیرے جو تھے وہ گرا دیے گئے، ملازمین اٹھا لیے گئے، سر پھاڑ دیے گئے، مار کٹائی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، گاڑیاں غائب ہو گئیں، میرے گھر سے چیزیں غائب ہو گئیں، میری فیملی کے لوگوں کے موبائل وغیرہ غائب ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں اب جا کر میں آیا ہوں، میں پروگرام میں بھی بول پا رہا ہوں، تھوڑا سا میں اسمبلی میں بھی بول پا رہا ہوں، اور اپنے حلقے میں جا بھی رہا ہوں، اور واپس اپنے کاروبار کو دیکھنے کے قابل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، مثال اپنی کاروبار کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں واپس۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کیا چاہ رہے ہیں؟
مطلب اتنی ہمت انہوں نے مجھ سے نہیں کر پوچھا کہ سکتے آپ وہ. کیا چاہ رہے ہیں. ہوں اب اس سوال کا میں ان کو کیا جواب دوں, مجھے بتائیں. تو مینڈیٹ چوری ہوا, ٹھیک ٹھاک طریقے سے چوری ہوا, ٹھیک ہے, اس لیے ہوا. اب نواز شریف صاحب جو تھے, ٹریول پلان میاں صاحب کا, میں اسی بار ہوں, اب نواز شریف صاحب جو تھے وہ لائے گئے تھے کہ نواز شریف ووٹر کو دکھائیں گے ہم کہ ہمارے پاس یہ ہے, تمہارے پاس کیا ہے. تمہارا تو عمران خان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے جیل میں, ٹھیک ہے. اور یہ امید کی جا رہی تھی. آپ کو یاد ہے ایک بڑا وائرل انٹریکشن خبر رپورٹ ہوا کہ یہ بتا دیا گیا مختلف حلقوں کی جانب سے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ, اور نواز شریف صاحب کو, کہ آپ لوگ تو کہتے تھے نواز شریف کے آتے ہی سب کچھ بدل جائے گا, چھا جائیں گے, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اب بھی عمران خان کی مقبولیت وہی ہے, اور عمران خان فارغ ہو جائے گا, اور الیکشن میں بھی یہی ہوا. تو یہ کیا ہوا؟ تو نواز شریف صاحب کو پتا تھا, نون لیگ والوں کو پتا تھا. جو ان کو لانے والے تھے ان کو بعد میں سمجھ آئی کہ ان کو تو لانے کا بھی فائدہ نہیں ہوا. ممکنہ طور پر میں کہوں گا کہ انہیں یہ تھا کہ ووٹ پڑیں گے. نواز شریف کے لیے اندر پوری طرح سے ہاں نہیں تھی, ٹھیک ہے, جہاں سے فیصلے ہو رہے تھے وہاں پوری طرح سے ہاں نہیں تھی. تو نواز شریف پہ اختلافی رائے بہت زیادہ تھی, اختلافی رائے بہت زیادہ تھا. آڈ ون آؤٹ. تو اب آڈ ون آؤٹ, اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب دیکھ لیا, تو اب ایک آپ دیکھیے اظہر جاوید صاحب لندن میں بیٹھے ہو صحافی, جو میاں نواز شریف صاحب کو ٹیگ کر کر کے ٹویٹ کرتے ہیں, ان کو دیکھ لیجئے. مسلم لیگ نون کے کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کو دیکھ لیجئے, وہ مسلسل ایک بات رو رہی کہ نواز شریف کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. جاوید لطیف صاحب کو دیکھ لیجئے, وہ کہتے ہیں نواز شریف کو دھوکے سے بلا کر زیادتی کی گئی ہے, ٹھیک ہے. جب یہ لوگ یہ سب بتا رہے تو اس میں بیچ میں پتہ چلنا شروع ہوا کہ میاں صاحب کی ٹریولنگ جو ہے وہ ڈیو ہے, اب میاں صاحب جا رہے ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی چاہتے کہ میاں صاحب واپس لندن چلے جائیں, گھر کے لوگ بھی, اور کچھ گھر کے لوگ بھی چاہتے. اچھا, گھر کے لوگ کیوں چاہیں گے واپس چلے جانا؟ مطلب وہ میاں صاحب کی بہتری چاہیں گے نا, ان کی سربراہی میں ہی تو سب چل رہا ہوتا ہے. حکومت بھی چاہیے, میاں صاحب جو ہیں ان کے خلاف مخالفت بھی نہیں چاہیے. جب یہ سب کچھ چاہیے تو پھر میاں صاحب کو لندن جانا چاہیے. اچھا, پھر ایک نیا محاذ گرم نہیں ہو جائے گا میاں صاحب اگر لندن جائیں گے پی ایم ایل این کے لیے؟ نہیں, اس نئے محاذ سے بچنے کے لیے ان لوگوں کا یا ان عقل مندوں کا یہ خیال ہے کہ جو ہم بتا رہے ہیں نا کہ میاں صاحب کا علاج ابھی باقی ہے, تو میاں صاحب جو ہیں وہ ہر برس جاتے ہیں. عام طور پہ کچھ مشکلات نہ ہو تو تب نہیں جاتے, ورنہ ہر برس جاتے ہیں. رمضان کا آخری عشرہ گزارتے ہیں میاں صاحب سرزمین مقدس, پچھلے رمضان میں بھی تھے, ٹھیک ہے, اور میاں صاحب عمرہ وغیرہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میاں صاحب جو ہے وہاں سے چلے جائیں گے لندن, اور میاں صاحب وہاں آرام فرمائیں. صارف نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ بینیش سلیم نے نواز شریف کے ٹریول پلان سامنے لائی ہیں. ان کے مطابق نواز شریف رمضان کے آخری عشرے میں سعودیہ جائیں گے, اس کے بعد برطانیہ علاج کے لیے جائیں گے. سو نواز شریف کو کیا صرف ووٹروں کو دھوکہ دینے کے لیے بلایا گیا تھا؟ نہیں, نون لیگ والے تو یہ بتا نہیں کہ نواز شریف کو دھوکہ دینے کے لیے بلایا گیا. اچھا, ہاتھ ہو گیا ہے. چوتھی بار عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہاتھ ہو گیا ان سے. میرا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہاتھ نہیں, میاں نواز شریف کے ساتھ سب ہو گیا. اچھا, میاں نواز شریف جو ہیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ جو اس کو نام دیں وہ کم ہے. نیا نام آئے گا. چہرے سے بھی پتا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ محسوس کر رہے ہیں, یا وہ تو وہ والی حالت ہے تقریب حل برداری دیکھیں یہ کیا ہوا ہے, مجھے کیوں نہیں ملا. میاں صاحب کو تو یہ اب لوگ بتاتے ہیں کہ میاں صاحب آپ پیالہ پکڑیں, یہ تو آپ بتاتے ہیں, پیالے میں دہی لیں, کونے میں بیٹھے, وہ کونا لندن کا بھی ہو سکتا ہے, کونے میں بیٹھے دہی کھائیں آرام کے ساتھ. تو وہ میاں صاحب کو دہی کھانے کا مشورہ دے دیا گیا ہے. میاں صاحب جا رہے ہیں بقول اندر کی خبر رکھنے والوں کے سعودی عرب, اور شاید حسن حسین بھی میاں صاحب کے ساتھ جائیں گے. اور یہ کتنے وقت کے لیے جائیں گے؟ اچھا, میاں صاحب ابھی جو ذمہ داریاں ان میں میاں صاحب کا ایک بورڈ اور ڈالنا ہے سینٹ وغیرہ کا, جی, اس سے نکل کے میاں صاحب سعودی عرب جائیں گے. سعودی عرب جا کے میاں صاحب عبادات کریں گے, پھر وہاں سے میاں صاحب جائیں گے اکیلے لندن. بیٹی بھی شاید ساتھ جائے گی, ممکن ہے مریم چھوڑ کر آ جائیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہو جائے. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم دیکھیں گے آخری مرتبہ سارا میر کو, شایان کو, کچھ اور لوگوں کو, اور وہ باہر آئے گا اور آگے کہے گا اوئے نواز شریف اوئے باہر نکلو اوئے, وہی وہ کر رہا ہوگا بچہ. وہی سب چل رہا ہوگا جس طرح سے ابھی تو ان کو مینڈیٹ نیا لفظ مل گیا. لندن سے 2-3 لوگوں نے مجھے میسج کیا جب رمضان مبارک کا, یہ تمام لوگ جو تھے. اچھا, تو میں نے کہا یار آپ لوگ تو بڑے فارغ ہو گئے ہوں گے آج کل, مطلب وہ ایکٹیویٹی ختم ہو گئی. انہوں نے کہا آ رہا ہے واپس آ رہا ہے. اچھا, ان کو بھی معلوم ہے پارٹ ٹائم جاب لگ گئی. انہوں نے کہا آ رہا ہے واپس آ رہا ہے, وی ول ہیو دی ایکٹیویٹیز ہیئر. تو میں نے کہا اچھا چلیں دیکھتے ہیں. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.